اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچر میں شعبہ اردو کی جانب سے آپ سے بیٹا مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے روزمرہ معمولات میں اپنے لیکچرز، اپنا سبق، اپنے کام آپ بالکل روٹین میں کر رہے ہوں گے، مجھے بڑی امید ہے۔ اور بیٹا یاد رکھیے، جو بچے محنت کو شعار بناتے ہیں، زندگی میں مسلسل محنت کیے چلے جاتے ہیں، کامیابی ہمیشہ ان کے بیٹا قدم چومتی ہے۔ تو اپنی جس پروسیس پہ آپ چل رہے ہیں اس پہ کام کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے اور انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے روشن مستقبل کی نوید سنائے گا۔ تو اسی طرح سے محنت کرتے رہیے۔ اور جو اساتذہ آپ کو یہاں گائیڈ کر رہے ہیں، میرا آج کا میسیج آپ کا یہ ہے کہ جو اساتذہ آپ کو جیسے گائیڈ کر رہے ہیں ان کی باتوں کو توجہ سے سنیے، ان پہ عمل کیجیے، ان پہ دھیان دیجیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی لرننگ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ یہاں سے تو کاوش ہو رہی ہے، ادارہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پوری کوشش کر رہا ہے اپنے بچوں کو گھر بیٹھے ہر طرح کی رہنمائی کرنے کی، پڑھانے سے لے کر پیپر ڈسکشن تک، کوشچن پہ کیوریز تک، ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو میرا بیٹا آپ بھی اپنے طور پہ اچھی طرح سے تیاری کریں اور کام کرتے چلے جائیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور آپ کے پھر جب امتحان ہوں تو ہم ایک بہتر طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں۔ تو بیٹا آج ہمارا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آج کا ہم سبق پڑھ رہے تھے ادیب کی عزت، منشی پریم چند کا لکھا ہوا یہ افسانہ آخری تحفہ، وہ کتاب جہاں سے یہ سبق لیا گیا۔ اس میں ایک ادیب کی زندگی کو موضوع بنایا ہے پریم چند نے، اور وہ ہمارے طبقاتی نظام کے اندر کے ایک غریب ادیب کا معاشرے میں جو مقام و مرتبہ ہونا چاہیے اس کو وہ نہیں ملتا، اور جو امیر طبقہ ہے اس کو کس طرح دبا کے رکھتا ہے، اور اس کے اندر جو خواہش ہے تخلیقی ادب کے لیے ناموری کی اور مشہور ہونے کی، وہ ادب کی راہ میں ایک ادب برائے جو زندگی ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو اس حوالے سے جو باتیں ہوئیں وہ انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں۔ تو آئیے بیٹا اپنے سبق کا بقیہ حصہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز لاہور کے آن لائن لیکچر میں بیٹا آپ سب بچوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اردو سال اول انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں ہم حصہ نثر پڑھ رہے ہیں، اور ایک افسانہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ادیب کی عزت، پریم چند کا لکھا ہوا یہ خوبصورت افسانہ جو ہمارے ادب کے اندر ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں جناب پریم چند بطور افسانہ نگار۔ یہ ہم پڑھ چکے بیٹا، یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے بیٹا، ہم ڈسکس کر رہے تھے بیٹا پیج نمبر جو ہے 21 ہے ٹیکسٹ بک کا۔ سکینہ نے کہا کہ تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان پھٹے حالوں جانا تو اور بھی برا ہے۔ یہ وہ آخری پیراگراف ہے جہاں سے ہم یہ پیراگراف ڈسکس کر رہے تھے کہ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی تھیں۔ ان کو ایک رئیس نے اپنے ہاں دعوت پہ بلایا تھا، اور وہاں انہوں نے اپنی زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تھی، اور سراب ہستی ان کے زور طبع کے لیے بڑی موضوع تھی، لیکن انہوں نے رئیسوں کو ٹھیس نہ پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ آگے سبق ہمارا چل رہا تھا بیٹا، یہاں سے ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں ذرا۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، حجامت بنائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا، دقت کپڑوں کی تھی، مدت ہوئی انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی، اس کی حالت بھی انہی کی سی تھی جیسے ذرا سی سردی یا گرمی سے انہیں زکام یا سر درد ہو جاتا تھا، اسی طرح وہ اچکن بھی نازک مزاج تھی۔ اسے نکالا اور جھاڑ پونچھ کر یعنی صاف کر کے رکھ دیا۔ یعنی حضرت شاعر جو ہوتے ہیں وہ حساس ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں سینسٹیوٹی ہوتی ہے، تو وہ چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، سردی گرمی کو بہت محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت قمر جو ہے وہ اختیاریوں ان کی جو اچکن تھی وہ ان کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کی اچکن بھی ویسی انہی کی طرح نازک تھی، یعنی بڑی جلدی خراب ہو جاتی تھی، بڑی جلدی اس کے اندر، کیونکہ پرانی تھی۔ اور پھر اس دن جو انہوں نے تیاریاں کی، یہ وہ تیاریاں ہیں جو ان کی زندگی میں بہت کم استعمال کرتے تھے ان چیزوں کا، بوجہ غربت کے باعث۔
تو سکینہ نے کہا تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان پھٹے حالو جانا تو اور بھی برا ہے۔ یہ بڑی حقیقت پسندانہ رویہ ہے اس جملے میں۔ منشی پریم چند نے یہاں پر بیٹا سکینہ کے کردار میں ایک مثبت اور سماج کے جو رویے ہیں ان کی عکاسی کی ہے، اور طبقہ جو ہمارے ہاں غریب آدمی کے مسائل ہوتے ہیں اور امیر طبقے کے ساتھ اس کا جو میل جول ہوتا ہے، اس میں جو خامی اس کے اندر جو خلیج حائل ہے، اس خلیج کو یا اس فرق کو سکینہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا سکینہ کے جو کردار کے ذریعے سے پریم چند نے۔ تو کچھ باتیں آخر اب قمر نے ان کو اپنی بیوی کو یعنی بیگم کو سمجھایا، آخر کچھ تو بات ہے کہ راجہ صاحب نے مدعو کیا ہے، میں عہدیدار نہیں، ذمہ دار نہیں، جاگیردار نہیں، ٹھیکیدار نہیں، معمولی ایک شاعر ہوں، اور شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہوتی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے مجھے کسی کے سامنے نادم یعنی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میرا کلام، میری شاعری ہی میرے لیے باعث افتخار ہے، باعث عزت ہے، کیونکہ دولت میرے پاس ہے نہیں، مقام میرے پاس کوئی نہیں، زمینیں جائیدادیں ہیں نہیں، لہذا میرے پاس صرف ایک شاعری ہے جو میری عزت کا باعث ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایک اتنے بڑے رئیس نے اپنے گھر مدعو کیا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی۔ اب یہاں سے بیٹا اب ہم شروع کرتے ہیں کہ سکینہ ان کی سادگی پر ترس کھا کر بولی، تم خیالات کی دنیا میں رہتے رہتے حقیقی دنیا سے بالکل بے گانہ ہو گئے ہو، یعنی حقیقت سے بہت دور چلے گئے ہو، کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے اپنے تخیلات سے ادب تخلیق کرتا ہے، اپنے خیالوں سے، اپنے تصورات سے وہ ادب کی جو ہے ایک آبیاری کرتا ہے۔ تو سکینہ نے یہاں یہ بات طنزاً انہیں کہی کہ آپ خیالی دنیا کے اندر رہتے رہتے حقیقی دنیا سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ یہاں میں کہتی ہوں کہ راجہ صاحب کے ہاں لوگوں کی نگاہ سب سے زیادہ کپڑوں پر ہی پڑے گی، یعنی لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن کو نہیں، یعنی جو تمہارا ظاہر تمہارا لباس ہے، کیونکہ لباس شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، تو جب لوگ تمہارا پھٹا پرانا لباس دیکھیں گے تو تمہاری اندرونی حالت، تمہارے گھر کی حالت، تمہاری غربت ان پر صاف ظاہر ہو جائے گی، تمہاری شاعری کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ قمر، آپ یہ خیال کرتے ہو کہ آپ کی شاعری کی وجہ سے آپ کی عزت ہے، لیکن یہ معاشرہ دکھاوا، نمود و نمائش کو پسند کرتا ہے، یہ لباس کو دیکھتا ہے، یہ تمہاری سادگی کو نہیں دیکھتا، تمہاری شرافت کو نہیں دیکھتا، تمہارے ادب کو نہیں دیکھے گا، یہ تمہارے لباس کو دیکھے گا، تمہاری موٹر گاڑی، تمہارا رہن سہن دیکھے گا، جو تمہاری لباس سے ظاہر ہوگا۔ سادگی ضرور اچھی چیز ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ آدمی بیوقوف ہی بن جائے، یعنی یہ بیوقوفوں والی بات ہے۔ سکینہ اپنے حضرت قمر کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان افسانے کے اس حصے میں بنیادی طور پر امیر طبقے کی سوچ اور اس کی جو لوگوں کو پرکھنے کا معیار ہے وہ دولت کا پیمانہ ہے، وہ ظاہری نمود و نمائش ہے، ظاہری دکھاوا ہے، جس کو یہاں سکینہ بیان کر رہی ہیں۔ لیکن حضرت قمر کے دل میں کیونکہ یہ خیال ہے کہ وہ ایک اتنے بڑے رئیس نے ان کو بلایا ہے، تو ان کی عزت جو ہے اس کو ایک اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کا، اپنے آپ کو شہر میں مشہور کرنے کا ایک بہت نادر موقع ان کو مل رہا ہے، اور وہ اس کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے۔ تو اتنے خراب حالات کے باوجود بھی وہاں جانے کے لیے آمادہ ہیں۔ ان کی اس آمادگی کی وجہ بچوں، اس کی آمادگی کی وجہ یہ ہے کہ ایک گمنام ادیب شاعر جو ہے وہ لوگوں سے دور ادب تخلیق کرتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے متعارف ہو، خود کو ایڈورٹائز کرے تاکہ لوگ اس کو پہچانیں اور اس کی تعریف کریں۔ اب اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں، قمر کو اس دلیل میں کچھ جان نظر آئی۔ اہل نظر کی طرح انہیں اپنی غلطیوں کے اعتراف میں پس و پیش نہ ہوتا تھا۔ غلطیوں کے اعتراف میں پس و پیش ہونا یعنی کوئی جھجک نہیں تھی ان کو، انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، یعنی اہل نظر ہوتے ہیں سمجھدار لوگ، اہل معاملہ فہم لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو غلطی تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ان کو احساس ہوا کہ بیگم جو کہہ رہی ہیں ان کی بات میں کوئی وزن ہے۔ بولے، میرا خیال ہے چراغ جل جانے کے بعد جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ان کا لباس اچھا نہیں، نظر لباس پر پڑے گی تو لوگ اس کو اچھا نہیں لگے گا، ان کی عزت بڑھنے کی بجائے مزید کم ہوگی۔ تو انہوں نے بیوی کی بات کے اندر کچھ جان نظر آئی، یعنی بیوی کی بات میں وزن نظر آیا، تو انہوں نے فوری طور پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ چراغ جلنے کے بعد جاؤں گا، یعنی رات کے وقت جاؤں گا، رات کو اندھیرا ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لباس کے اندر جو داغ دبے ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ اندھیرے کی وجہ سے چھپ جائیں گی۔ سکینہ کیا کہتی ہیں آگے سے؟ میں تو کہتی ہوں جاؤ ہی کیوں۔ اب سکینہ کو یہ ہے کہ تم جاؤ ہی نہ،
کیونکہ وہاں پہ لوگ تمہارے لباس میں تمہیں اور افسوس ہوگا وہاں جانے پر، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ امیروں کی محفل میں جانے کے لیے جس شوق کے لیے، جس عزت اور تعریف اور انعام و کرام کے لیے وہ وہاں جانا چاہتے ہیں، اس جان پہچان کی خاطر جب وہ وہاں جائیں گے تو لباس اور وہ باقی چیزیں تو پوری نہیں ہیں جو اس تقریب کے شایان شان ہوتی ہیں، جو ہمارے معاشرے میں جو امیر طبقے نے بنا لی ہے۔ غریب اور امیر کے درمیان اتنی بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے۔ تو سکینہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت قمر وہاں نہ جائیں، ان کو کہہ دیتے میری طبیعت خراب ہے، لیکن حضرت قمر کے دل میں یہ امنگ لگی ہوئی ہے، یہ جذبہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح وہ وہاں جائیں تو ان کو تعریف ملے گی، عزت ملے گی۔ یہ وہ خواہش ہے جس کو اپنے دل میں لے کر یہ ساری تیاریاں کر رہے تھے۔ اب یہاں اگلے پیرا میں وہ کہتے ہیں کہ اب تم کو کیسے سمجھاؤں، یعنی حضرت قمر یہ سمجھا رہے ہیں اپنی بیگم کو۔ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے۔ اعزاز و احترام یعنی عزت کی، تکریم کی، انعام کی۔ تم پوچھو گی یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟ یعنی بیوی نے بھی پوچھا نہیں، حضرت قمر خود ہی سوال کر رہے ہیں اور خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہمارے روح کے ارتقاء کی ایک منزل ہے، یعنی انسان کی روح جو ہے اس کی ارتقاء ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ترقی کرنا، یعنی بتدریج اوپر کی طرف جانا۔ جیسے سیڑھیاں ہم چڑھتے چڑھتے اوپر کی منزل پر پہنچتے ہیں، اسی طرح ہماری روح بھی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ارتقاء کرتی ہے اور ایک مقام ایسا آتا ہے۔ تو ہر شخص کا جو دل ہے وہ یہ چاہتا ہے ایک مقام پر آ کر کہ وہ ترقی کرتے کرتے سطح پہ پہنچ جاتا ہے بالیدگی کی، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو اعزاز و احترام ملے۔ ہم اس عظیم اب حضرت قمر آگے یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم اس عظیم الشان طاقت کا لطیف حصہ ہیں۔ عظیم الشان طاقت جو ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یعنی یہاں حضرت قمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان جو ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ایک عظیم طاقت ہے اور وہ ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہم انسان اس کا جز ہیں، یہ اور جز میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے۔ وحدت الوجود کی بات ہو رہی ہے۔ اس کائنات کا وجود حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر کائنات کی ساری چیزیں وحدت الوجود کے مطابق اللہ تعالیٰ کے وجود کا جز ہیں، اس کا حصہ ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے۔ تو اس میں جو کل کی خوبیاں ہیں وہ جز میں ہونا لازمی امر ہے، یعنی لازمی بات ہے کہ جو خوبیاں کل میں ہوں گی وہی خوبیاں اس کے جز میں بھی ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ کائنات کی ہر شے تیرے رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کی عظمت کے گیت گاتی ہے۔ دنیا کی ہر شے مالک کے کائنات کی تعریف و توضیح کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ سمندر سیاہی بن کر بھی لکھی جائے، لکھنا سمندر کی سیاہی سے بھی اگر لکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے اور ہم انسان اس عظیم طاقت کا، اس عظیم ذات کا جز ہیں، تو وہ خوبیاں ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں، یعنی ہمیں بھی اپنی تعریف پسند ہوتی ہے۔ اس لیے جاہ و رفت یعنی شان و شوکت، فضیلت اور بلندی کی طرف، علم و فضل کی جانب ہمارا فطری میلان ہے۔ میلان ہوتا ہے رجحان، ہمارا رجحان جو ہے کس طرف چلا جاتا ہے کہ ہمیں بھی شان و شوکت ملے، ہمارے اندر بھی ہمیں بھی فضیلت دی جائے، ہمارے پاس بھی کوئی ایسا علم ہو جس پر ہمیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے، ہمیں بھی ایک اعلیٰ مقام دیا جائے۔ تو یہ تعریف، یہ شان و شوکت، یہ سب کچھ ہونا ہماری فطرت میں کا حصہ ہے، یعنی ہماری فطرت میں یہ شامل ہے۔ اور یہ کیوں ہے ہماری فطرت کا حصہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے، تو ہم اس کا جز ہیں، انسان اس کا جز ہے، تو انسان کے اندر بھی یہ خوبیاں آ جاتی ہیں۔ میں اس ہوس کو معیوب نہیں سمجھتا، ہاں کیونکہ دل میں ذوف ہے۔ کس ہوس کو معیوب نہیں سمجھتا؟ یعنی اپنی تعریف کو پسند کرنا۔ میں اس چیز کو عیب نہیں سمجھتا، اس لیے کیونکہ دل میں ذوف ہے۔ چونکہ دل میں ذوف ہے، کمزوری ہے۔ اہل دنیا کی حرف گیریوں کا خیال قدم قدم پر دامن گیر ہو جاتا ہے۔ اہل دنیا کی حرف گیریوں کا مطلب ہوتا ہے بیٹا تانے دینا، اعتراض کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دامن گیر ہو جاتا، ہمارے دامن کو پکڑ لیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، ہمیں اپنی تعریف کروانے کے لیے ہم خود کو روک لیتے ہیں۔ تو حضرت
منشی پریم چند نے اس افسانے کے اس عبارت کے اندر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اعزاز و احترام کی خواہش انسان کی فطری جذبہ ہے. اس کے اندر اس چیز کا احساس ہونا کہ اس کی عزت کی جائے، اس کو تکریم دی جائے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. دنیا میں لوگ جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو گزرے ہیں، وہ کیوں یہ سب ان کے اندر فطری طور پہ پایا جاتا ہے. تالیاں اور داد فنکار کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہیں. یعنی جو شخص دنیا میں آیا ہے اس کے اندر یہ فطری طور پر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے، اس کو اعزازات سے نوازا جائے. دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ریکارڈ بنتے ہیں گینیز بک کے اندر، تو یہ سارے کے سارے اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ لوگ کچھ انوکھا کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے. وہ بڑے بڑے ٹائٹلز، وہ بڑی بڑی ٹرافیز، وہ سب کچھ. اور بعض لوگ تو مشکل سے مشکل کام گیٹو کو سر کرتے ہیں اور وہ اتنے مشکل زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ ان کو پہچانیں، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. تو دنیا کے اندر ہر انسان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور فنکار جو ہوتے ہیں، مصور جو ہوتے ہیں، شاعر جو ہوتے ہیں، ادیب جو ہوتے ہیں، اداکار جو ہوتے ہیں، ان سب کے اندر جو ہے یہ جذبہ موجود ہوتا ہے. وہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کو تکریم دی جائے. اور اس عیب کو کہ یہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا موجود ہے، اس کو ہم حضرت قمر کہتے ہیں، میں برا نہیں سمجھتا. اور یہاں پر وحدت الوجود کے عقیدے کی بھی بات کی گئی ہے، اور یہ کہ صوفیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا وجود حقیقی ہے اور ہم انسان اس کا جز ہیں، اور جو خوبیاں کل میں ہوتی ہیں جز میں بھی وہی خوبیاں آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے. لیکن دنیا کے تانوں سے ہم ڈرتے ہیں. غریب امیر آدمی تو یہ سب کچھ کرتا ہے. یہاں پر بھی طبقاتی فرق بھی موجود ہمیں نظر آتا ہے. پریم چند یہاں ہمیں سماج کا جو امیر طبقہ ہے وہ تو اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے. اس کے بعد اسباب ہیں، وسائل ہے، دولت ہے، اور ان کے وہاں پر اس طرح کا ہلکا احباب ہے. لیکن غریب آدمی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. لہٰذا وہ اگر ایسی کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو دنیا کے تانوں کا، حرف گیریوں کا قدم قدم پر دامن گیر ہو جاتا ہے. جس طرح سکینہ حضرت قمر کو روک رہی ہے تو بنیادی طور پر حضرت قمر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تمہارا مجھے یوں روکنا اصل میں مجھے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیا کہے گی. تو اس لیے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں، سکینہ نے گنا چنانے کے لیے کہا، اچھا بھائی جاؤ، میں تم سے بحث نہیں کرتی، لیکن کل کے لیے کوئی سبیل ہوتا ہے حل، کوئی رستہ سوچتے جاؤ، کیونکہ میرے پاس صرف ایک آنا رہ گیا ہے. جس سے قرض مل سکتا تھا اس سے لے چکی، اور جس سے لیا ہے اسے دینے کی نوبت نہیں آئی. مجھے تو اب اور کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو سکینہ نے اپنی گلا چھڑانا جان چھڑانے کے لیے کہا. کیا کہا کہ اچھا بھائی جاؤ، میں تم سے بحث نہیں کرتی، کیونکہ حضرت قمر نے جو دلائل دیے تھے اس دلائل کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت قمر کسی صورت پر بھی رکنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے. لہٰذا اس نے صرف آگے سے ایک سوال کیا ہے کہ کوئی حل بتا دو، کوئی رستہ بتا دو کہ کل کے لیے کھانے کے لیے کہاں سے گزارا کریں گے. آج صرف میرے پاس ایک آنا رہ گیا ہے جس سے قرض مل سکتا تھا، وہ لے چکے ہیں اور نہ ہی ابھی تک واپس نہیں کر سکے. یعنی کبھی اتنے ہمارے حالات اچھے ہوئے نہیں کہ ہم لیا ہوا قرض واپس لوٹا سکے، اور مجھے اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی. حضرت قمر نے ایک لمحہ کے بعد کہا، ایک اخبار سے روپیہ آنے والا ہے. یہ وہ اخبارات ہیں جس پہ حضرت قمر اپنے اشعار، اپنے مضامین لکھ کر بھیجتے تھے، وہاں سے ان کو روپیہ 2 روپے آتے تھے. تو یہ جس سے ان کا گزر اوقات ہوتا تھا. تو حضرت قمر نے بھی اپنی بیگم کو بتایا کہ ایک اخبار سے روپیہ آنے والا ہے، شاید کل تک آ جائے گا. اور اگر فاقہ کشی کہتے ہیں بھوکا ہی رہنا پڑے گا تو کیا فکر. ہمارا فرض ہے کام کرنا ہے، ہم کام کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں. اگر اس کے باوجود فاقہ کشی کرنا پڑے، یعنی بھوکا رہنا پڑے، تو میرا قصور نہیں. مر ہی تو جاؤں گا. ہمارے جیسے لاکھوں آدمی آئے دن مرتے رہتے ہیں. دنیا کا کوئی کام بند نہیں ہوتا. حضرت قمر نے اس پیراگراف میں، پریم چند نے ہمیں اس حصے میں یہ بات سمجھائی ہے کہ غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے. تنگ دست قرضدار کا اعتبار تو اس کے دوست بھی نہیں کرتے. یعنی غریب آدمی کے دوست بھی غریب ہوتے ہیں، وہ اس کو کتنا کو قرض دے سکتے ہیں. سکینہ نے جن سے قرض لینا تھا وہ لے چکی تھی، واپس آج تک کر نہیں سکی. اب لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ان پر سے.
قمر نے جب بتایا کہ اخبار سے روپیہ آنے والا ہے تو اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، کچھ کھا لیں گے، نہ آیا تو فاقہ رہیں گے، یعنی بھوکے رہیں گے۔ ہمارا ہمارا فرض کام کرنا ہے، یعنی میں ادب تخلیق کرتا ہوں، ہم کام کرتے ہیں دل و جان سے کرتے ہیں، اگر اس کے باوجود اگر ہمیں فاقہ کرنا پڑتا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، یعنی میں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو کام مجھے دیا ہے، جس کام کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، میں وہ کرتا جا رہا ہوں اور اس میں کوئی میرے اندر کھوٹ نہیں ہے، میں پوری ایمانداری سے کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود فاقہ کرنا پڑتا ہے، میرا قصور نہیں، مر ہی تو جاؤں گا۔ ہمارے جیسے لوگ مر جاتے ہیں، یعنی غریب آدمی جو ہے اس کی غربت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ غربت کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ غریب پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتے ہیں، غربت نہیں مٹتی، غریب مٹتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جیسے لوگوں کی اگر غربت ختم نہ ہوئی تو بالآخر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا کا نظام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کا کوئی کام بند نہیں ہوتا۔ تم ہی کہو میں جو کچھ کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے امکان میں کیا ہے، ساری دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اور میں قلم لیے بیٹھا رہتا ہوں، لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، میرے لیے سب کچھ حرام ہے، یہاں تک کہ مہینوں سے ہنسنے کی نوبت نہیں آئی۔ غریب انسان سے جینے کی خوشیاں، جو غربت ہے وہ انسان سے جینے کی خوشیاں چھین لیتی ہیں۔ یہاں پریم چند نے غریب انسان کی زندگی کا عکس ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اوپر والے پیراگراف میں غریبوں کو بھی عزت اور احترام کی خواہش ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ اس پیراگراف میں غریبوں کے مسائل ہمارے سامنے رکھے ہیں اور وہ طبقاتی نظام کا جو فرق ہے وہ یہاں پر اجاگر ہو رہا ہے۔ اور مہینوں ہنسنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ غریب سے ہمیشہ خوشیاں چھن جاتی ہیں، اور خوشیاں ہوتی غریب کے پاس تھوڑی ہیں، اس کے لیے 2 وقت کی روٹی ہی میسر ہو جائے تو بڑی بات ہے، وہ پوری نہیں ہوتی۔ لیکن یہ لوگ اپنی اپنی بساط میں جو یہ کام کر سکتے ہیں یہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں حضرت قمر یہ دلائل دے رہے ہیں، یعنی پریم چند قمر کے ذریعے سے ہمیں غریبوں کی مسائل اجاگر کر کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ آپ غریب طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی غریب لوگوں کے حالات ہمارے سامنے رکھنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت قمر کہتے ہیں کہ عید کے دن بھی میں نے تعطیل نہیں منائی، تعطیل کہتے بیٹا چھٹی منانے کو، بیمار ہوتا ہوں جب بھی لکھتا ہوں، تم سوچو تم بیمار تھی اور میرے پاس حکیم کے پاس جانے کے لیے بھی وقت نہ تھا۔ اگر دنیا نہیں قدر کرتی تو نہ کرے، اس میں دنیا ہی کا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں۔ چراغ کا کام جلنا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے یا اس کے سامنے کوئی دیوار ہے، اس سے مطلب نہیں۔ حضرت قمر نے یہاں یہ دلیل دی ہے کہ میں ادب تخلیق کرتا ہوں، اور ادب تخلیق کرنے کے لیے جو دلیل انہوں نے پیش کی ہے کہ چراغ کا کام جلنا ہے، چراغ تو جل رہا ہے، وہ تو پوری محنت کر رہا ہے، وہ تو پوری روشنی پھیلا رہا ہے، لیکن اس کے سامنے اگر دیوار آ جائے گی تو اس کی روشنی نہیں پھیلے گی۔ میں وہ بد نصیب چراغ ہوں جو جل تو رہا ہوں لیکن اس کی روشنی پھیل نہیں رہی، نہ معاشی طور پر کوئی خوشحالی آ رہی ہے، نہ وہ داد، وہ تعریف، وہ عزت، وہ تکریم مجھے مل رہی ہے جس کا میں مستحق ہوں۔ لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں، وہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اس میں جھول نہیں کیا، میں نے اس کے اندر کبھی اپنے آپ کو روکا نہیں، وہ میں نے ہمیشہ ایمانداری سے کی ہے، اس میں نے کبھی ملاوٹ یا کھوٹ آنے نہیں دیا، میں ہمیشہ اپنا کام ذمہ داری سے کرتا ہوں۔ دنیا اگر قدر آج نہیں کرتی تو دنیا کا نقصان ہے۔ میرے جیسے لوگ شاعر ادیب دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہ شاعر جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے غربت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کی جو یہاں پر ہمارے سامنے ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ روشنی پھیلتی ہے، اس کے سامنے کوئی دیوار ہے، اس سے مطلب نہیں، میرا بھی کوئی دوست شناسہ یا رشتہ دار ہے جس کا میں شرمندہ احسان نہیں۔ دوست شناسہ جاننے والا رشتہ دار عزیزوں کو کہتے ہیں جس کا میں شرمندہ احسان نہیں۔ شرمندہ احسان ہوتا ہے احسان مند، یعنی میں بھی سب سے احسان لے چکا ہوں، سب سے میں نے مدد لی ہوئی ہے، مختلف لوگوں سے روپیہ پیسہ یا کوئی مالی مدد ضرور لی ہے،
یہاں تک کہ اب گھر سے نکلتے بھی شرم آتی ہے، یعنی لوگوں سے میں ادھار لے کر میں نے بھی بہت وقت گزارا ہے۔ سکینہ نے جب یہ کہا کہ جن سے قرض مل سکتا تھا لے چکی، جس سے لیا ہے اسے دینے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کے جواب میں حضرت قمر جو ہے وہ اپنا حال اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی یہی سب کچھ کر چکا ہوا ہوں، اب تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اطمینان صرف اتنا ہے کہ لوگ مجھے بدنیت تصور نہیں کرتے، یعنی لوگوں کا یہ یقین ہے کہ میرے مالی حالات خراب ہیں، جس دن حالات بہتر ہوں گے میں ان کا قرض لوٹا دوں گا، خواہ وہ میری کچھ زیادہ مدد نہ کر سکیں، مگر انہیں مجھ سے ہمدردی ہے۔ میری خوشی کے لیے اس قدر کافی ہے کہ آج مجھے ایک رئیس نے بلایا ہے۔ تو حضرت قمر نے یہاں پر پریم چند نے حضرت قمر کے ذریعے سے ایک تو غریب جو ہمارا ادیب ہے اس کی زندگی ہے، اس کی جو غربت ہے، اس کو ایک ایسا چراغ جس کی روشنی پھیل نہیں رہی، وہ اپنی پوری اپنی آب و تاب سے جل رہا ہے، لیکن اس کو وہ اس کا حق نہیں مل رہا، یہ سماج اس کو وہ عزت نہیں دے رہا جس کا وہ مستحق ہے، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے اس کے وہ ایمانداری سے کر رہا ہے، یعنی ادب کی تخلیق میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا، یعنی وہ تو اپنے عید کے دن بھی کام کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو بھی کام کرتا ہے، یہ سارے دلائل دیے ہیں۔ لیکن یہاں پر آخر پہ جا کر حضرت قمر نے اپنی خوشی کا اظہار اس بات سے جوڑ دیا کہ میرے لیے آج اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے ایک رئیس نے اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا ہے، تو اس قدر کافی ہے کہ مجھے ایک رئیس نے بلایا ہے، یعنی ایک بڑے آدمی نے کا بلاوا جو ہے حضرت قمر کے لیے باعث تکریم ہے، بہت زیادہ عزت کا باعث ہے۔ پھر مانن ہوتا ہے اچانک سڈنلی، ان پر نشہ سا چھا گیا، غرور سے بولے نہیں اب رات کو نہیں جاؤں گا، یعنی ساری بات کرنے کے بعد واپس وہ وہیں پہنچ گئے کہ ان کے دل میں جو اعزاز و احترام کی بھوک تھی انہوں نے ان کو پھر اندر سے جگایا، اور وہ اپنا وہ حق لینے امیر محفل میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اب رات کو نہیں جاؤں گا، یعنی چراغ جلنے پر نہیں جاؤں گا، جسے راجہ صاحب مدعو کریں، انوائٹ کریں، بلائیں، وہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہو سکتا، راجہ صاحب معمولی رئیس نہیں۔ اگر اب بھی کوئی مجھے نیکسٹ پیج پہ دیکھیے بیٹا، اگر اب بھی کوئی مجھے معمولی سمجھے آدمی سمجھے تو یہ اس کی عقل کا فطور ہے، فطور ہوتا ہے خرابی، عقل کی خرابی ہے، کیونکہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے۔ راجہ صاحب کو انہوں نے یہ خیال کیا کہ وہ بڑے آدمی ہیں، وہ میری قدر جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں ادیب ہوں، شاعر ہوں، لہٰذا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اچانک ان پر پھر ایک نشہ سا طاری ہو گیا، وہی اعزاز و احترام کی بھوک جس کو وہ عیب نہیں سمجھتے، جس کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ حق لینے کی خاطر جو ہے حضرت جو راجہ صاحب کی رئیس کی ایک دعوت کے اوپر شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، بیوی کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس کے لیے واپس اس چیز پر آ گئے ہیں۔ تو یہاں پر وہ بات کی جا رہی ہے، تو راجہ صاحب بڑے آدمی ہیں، وہ ان کی اس چیز کے اوپر ان کی قدر کریں گے، اور وہ وہی جو خیالات انہوں نے دل میں سوچے ہوئے تھے کہ وہاں جاؤں گا، کن موضوعات پہ بات ہوگی، مجھے لوگ پہچانیں گے، میری مشہوری ہوگی، ایڈورٹائز ہوگی، تو اس بات کے اوپر وہ وہاں جانے کے لیے دوبارہ اس کیفیت میں چلے گئے، اس خیالی دنیا میں چلے گئے جہاں پر ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ خواہش ان کے دل میں پیدا ہونا اصل میں ان کی وہ ایک گمنام زندگی سے ان کو باہر نکالنے کی ایک کوشش ہے۔ ہمارا طبقہ جو ہے، ایسے لوگ جو شاعر ادیب ہوتے ہیں وہ گمنامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ان کا جو تخلیق کارنامہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا کے لیے رہنمائی بن جاتا ہے، وہ تخلیقی ادب کے خالق ہوتے ہیں۔ اگر وہ جاہو حشمت کی کوشش کے لیے اپنی گوشہ نشینی کو چھوڑ کر اگر وہ اسی طرح خود نمائی کے لیے باہر نکلیں گے تو اس کا اثر اس کے کام پر پڑتا ہے، ان کی اس یکسوئی پہ پڑتا ہے۔ تو یہاں پریم چند نے حضرت قمر کے اس رویے کی عکاسی کی ہے جو ادب کی تخلیق کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت کے تحت وہ اپنے ادیب کو عزت دلوانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادیب کو مقام اور مرتبہ ملے، اس کی زندگی میں آسودگی آئے، تو حضرت قمر جو ہے اس تقریب میں جانے کے لیے بے قرار اور بے چین نظر آتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف بیٹا، شام کے وقت حضرت قمر اپنی پھٹی پرانی
اچکن سڑے ہوئے یعنی پرانے جوتے جن کا رنگ اتر چکا ہو، بے تکی سی ٹوپی، یعنی بے تکی ٹوپی ایسی ٹوپی ہوتی ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو، ترتیب ٹھیک نہ ہو، پہنے گھر سے نکلے تو گوار اچکے، گوار کہتے ہیں ان پڑھ، اچکے کہتے ہیں چیزیں اٹھانے والے، معلوم ہوتے تھے، یعنی حضرت قمر اس حصے میں اب حضرت قمر جو ہیں وہ گھر سے نکل پڑے ہیں۔ ڈیل ڈول قد کاٹ اور چہرے مہرے کے آدمی ہوتے تو اس ٹھاٹھ میں بھی ایک شان ہوتی۔ اگر وہ ڈیل ڈول اچھا قد کاٹ ہوتا، چہرہ مہرہ خوبصورت ہوتا تو وہ بھی اس حالت میں بھی جاتے تو چلیں ان کا کوئی روب، کچھ ان کی شان بنتی۔ فربہی موٹاپے کو کہتے ہیں، بجائے خود باروب شے ہے، یعنی فربا ہونا، موٹا ہونا ایک باروب شے ہے، مگر ادبی خدمت اور فربہی میں خدا واسطے کا بیر ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان اللہ واسطے کا بیر ہے، یعنی خدا واسطے کا بیر، فربہی اور ادبی خدمت، یعنی ادب کی تخلیق کرنا اور موٹا ہونا، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اگر کوئی ادیب موٹا تازہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں سوز نہیں، لوچ نہیں، دل نہیں، یعنی اگر کوئی ادیب موٹا ہے تو ہمارے عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا ادیب جو ہوتا ہے اس کے کلام میں درد نہیں ہوتا، اس کے کلام میں نزاکت نہیں ہوتی، اس کے کلام میں جو ہے وہ جذبات، محبت اور احساسات نہیں ہوتے، کیونکہ جو ادیب کیونکہ عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے ادیب جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے غم میں گھلنے والا ہوتا ہے، وہ شمع کی طرح خود کو جلانے والا ہوتا ہے، وہ اپنے احساسات کے اندر، محسوسات کے اندر دنیا کے درد و الم کو اپنے اندر پی جاتا ہے، جس کا اثر جو ہے اس کی ذات پہ پڑتا ہے، تو وہ عام طور پر کمزور، لاغر اور ناتواں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ادیب موٹا ہوگا، بیٹھ کر اس کے اوپر وہ موٹاپا طاری ہو جائے گا تو نتیجہ لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ ایسا ادیب جو ہے اس کے کلام میں بھی وہ تاثیر نہیں ہوگی جو ایک کمزور ادیب کے اندر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس لیے خدا واسطے کا بیر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اکڑے چلے جاتے تھے، غرور، اور ایک اس سے غرور ٹپکتا تھا۔ غرور جو ہے وہ ان کی چال ڈھال میں غرور کس چیز کا تھا؟ بیٹا غرور اس چیز کا تھا کہ ان کو ایک رئیس نے اپنے گھر بلایا ہے، رئیس جس کی عزت معاشرے میں ہے، جو اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنی معاشرے کے جو امیر طبقہ ہے اس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے گھر جا رہے ہیں اس لیے خود کو بھی اس جیسا خیال کر رہے ہیں، اس کی کمیونٹی کا بندہ خیال کر رہے ہیں، تو یہاں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں اس چیز کے کہ میں ایک معمولی آدمی نہیں ہوں۔ اگلا پیرا دیکھیے جی کہ یوں گھر سے نکل کر وہ دکانداروں سے آنکھ بچا کر جاتے تھے۔ آنکھ بچا کر جانا یعنی نظریں چراتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے، مگر آج وہ گردن اٹھائے ان کے سامنے سے جا رہے تھے کہ آج وہ ان کے تقاضوں کا دندان شکن یعنی دان توڑ جواب دینے کو تیار تھے۔ مگر شام کا وقت تھا، ہر ایک دکان پر خریداروں کا ہجوم تھا، ہجوم ہوتا ہے رش تھا، کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ جس رقم کو وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے وہ دکانداروں کی نظر میں معمولی تھی، کم از کم ایسی نہ تھی جس کی خاطر کسی کی عزت اتار کر رکھ دی جائے، یعنی کسی کو بے عزت کر دیا جائے۔ عزت اتار کر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے بے عزت کیا جائے۔ حضرت قمر نے ایک مرتبہ سارے بازار کا چکر لگایا پر جی نہ بھرا، تب دوسرا چکر لگایا، اس سے بھی کچھ نہ بنا، تب خود حافظ صمد کی دکان پر جا کر کھڑے ہوئے۔ حافظ صمد صاحب بساتی کا کام، بساتی ہوتے چھوٹی موٹی گھریلو چیزیں، یعنی سٹور تھا ان کا ایک۔ قمر کو دیکھ کر بولے، واہ حضرت، ابھی تک چھاتے کے دام نہیں ملے۔ چھاتے چھتری کو کہتے ہیں۔ ایسے 150 گاہک مل جائیں تو دیوالیہ نکل جائے۔ دیوالیہ نکل جائے یعنی کنگال ہو جاؤں میں، اب تو بہت دن ہو گئے۔ اب یہ حضرت قمر بازار میں کیوں چکر کاٹ رہے تھے؟ تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں، اپنی اس غربت زدہ زندگی سے نکل کر لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں ایک بڑے رئیس کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ لیکن بازار میں کسی نے ان کی طرف دیکھا نہیں۔ 2-3 چکر لگانے کے بعد وہ خود ہی ایک دکاندار کے پاس پہنچ گئے جس سے کبھی انہوں نے چھاتا خریدا تھا اور اس کے پیسے ابھی تک نہیں دیے تھے۔ اور جب جیسے ہی اس دکاندار نے ان کو دیکھا، اب یہ پیسے اتنے زیادہ نہیں دینے تھے حضرت قمر نے، معمولی پیسے تھے،
ایسے نہیں تھے کہ کسی کی کو انسلٹ کی جائے یا ذلیل کیا جائے، لیکن حضرت قمر کیونکہ ڈرتے تھے جب انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے، لیکن آج وہ ذرا کانفیڈنٹ تھے کہ لوگوں کو بتاؤں، یہ محلے کے جو دکاندار ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس گلی میں، اس علاقے میں کوئی معمولی آدمی نہیں رہتا، ایک ایسا ادیب رہتا ہے، ایسا شاعر رہتا ہے جس کو بڑے بڑے امیر لوگ اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں۔ تو اس اپنی خود نمائی کے لیے، اپنی داد کے لیے، تعریف کے لیے وہ حافظ احمد کی دکان پر چلا گیا اور اس نے دیکھتے ہی پیسوں کا تقاضا کر دیا۔ حضرت قمر کی باتیں کھل گئیں، یعنی خوش ہو گئے، دل کی مراد پوری ہوئی۔ بولے میں بھولا نہیں ہوں حافظ صاحب، ان دنوں کام کی زیادتی رہی کہ گھر سے نکلنا دشوار تھا، روپیہ تو ہاتھ آتا نہیں، آپ کی دعا سے قدر شناسوں کی کمی نہیں۔ قدر شناس کہتے ہیں قدر کرنے والے، 2-4 آدمی گھیرے ہی رہتے ہیں، زندگی وبال ہے، زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ اس وقت بھی راجہ صاحب اجی وہ نکڑ والے بنگلے میں رہتے ہیں، انہی کے ہاں جا رہا ہوں، روز کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا رہتا ہے۔ اب روز کوئی موقع نہیں آتا، یہ سب اس کی اندر کی خواہشیں ہیں، یہ اس کے اندر کی محرومیاں ہیں ادیب کی۔ یہ پریم چند نے ایک غریب ادیب کے اندر کی جو محرومیاں ہیں اس کا اظہار کیا ہے کہ قدر شناسوں کی کمی نہیں، قدر شناسی تو ہوئی نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے قدر ہو۔ ان تمام جملوں میں اس کے اندر کی جو کیفیات ہے اس کا اظہار کیا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ زندگی وبال ہے، میرے فینز جو ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، میرے جو ادب کو پسند کرنے والے لوگ میرے ارد گرد اکٹھے رہتے ہیں۔ ابھی بھی میں وہ نکڑ میں جو راجہ صاحب نہیں رہتے بنگلے میں، ان کے گھر جا رہا ہوں، روز کوئی نہ کوئی موقع آتا رہتا ہے، یعنی روز وہاں جاتا رہتا ہوں، یعنی میرا ان کے گھر آنا جانا بڑا ہی فریکوینٹلی ہے، بڑا ادھر تقریبات میں میرے بغیر تو کوئی تقریب ہوتی نہیں ہے۔ یہ وہ خود نمائی کر رہے ہیں، یہ دکھاوا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے اندر اس چیز کی کمی تھی، ان کی زندگی میں اس چیز کی محرومی تھی، جس کا اظہار وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا۔ اور اس کو سن کر جو وہ تھے حافظ صاحب جو تھے وہ مرغوب ہو گئے، یعنی متاثر ہو گئے۔ تو یہاں تک یہ بات پہنچی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے اپنا سبق ادیب کی عزت کا ایک حصہ پڑھا، جس میں حضرت قمر جو ہیں وہ حافظ احمد کی دکان پر پہنچتے ہیں یہاں تک، تو وہاں جا کر انہیں بتاتے ہیں کہ میں راجہ صاحب کی تقریب میں جا رہا ہوں۔ تو بیٹا یہاں تک آپ نے بیٹا جو پیراگرافس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، جو MCQs ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے بیٹا، یونیک نوٹ سے وہ آپ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ تیار کریں۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ جو ہے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ بیٹا آپ جہاں پر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔